آپ جانتے ہیں کہ اذان سے کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے، اور ایسے ہی نہیں بھاگتا ہے، ہوا خارج کرتے ہو زور سے، ایسے لگتا ہو جیسے اس کو باندھ کے مارا جائے، اور باندھ کے مارنے سے آدمی بول و براز تک کر دیتا ہے، پخانہ پیشاب تک کر دیتا ہے، ایسے ہی وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ انہی کے بھائی، انہی شیطانوں کے بھائی ہیں، اور اس سے زیادہ کریہ آواز سے ان کو خوشی ہوتی ہے، جبکہ اذان تو وہ پیارا کلمہ ہے، اس کی آواز اور اس کا تلفظ اور اس کی ادائیگی اتنی اچھی ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان و سکون ملتا ہے۔ اب اگر کسی کو اذان سے بیر ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ غلطی پر ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہمیں بھی اس سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ محلے میں 5 مسجدیں ہیں اور سب کے مائک کی آواز 10 محلوں تک پہنچتی ہے، حرج نہیں ہے، لیکن جب ایسے حالات ہوں اور آبادی اپنوں کے ساتھ ساتھ پرایوں کی بھی ہو تو خود احتیاط کرنا چاہیے۔ ہماری ناسمجھی سے بسا اوقات دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بسا اوقات دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس لیے وہ احتیاط ہونا چاہیے۔ مائک کی آواز بلند ہو، اپنے محلے تک پہنچتی ہو جہاں تک ہم چاہ رہے ہیں، لیکن بہت دور دور تک اگر پہنچتی ہے تو بہرحال وہ مطلب گناہ تو نہیں ہے، لیکن جو ابھی اذان کے تئیں لوگوں کی جو ہے نادانیاں ہیں، اس سلسلے میں ہمیں خود بھی تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو ایسے لوگوں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں یہود و نصارہ میں سے، ان کے علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ سمجھاتے۔ ایسے ہی اگر مسلمانوں میں فتنہ پھیل رہا ہے، برائیاں جڑ پکڑ رہی ہیں، برائیوں کا بازار گرم ہے، تو علماء طبقے کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ برائیوں کو بڑھ کر کے روکیں، جو ان کی استطاعت ہے، جو ان کی بساط ہے، اس حساب سے آگے بڑھ کر کے کام کرنا چاہیے۔ صلح کل والی پالیسی اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب اگر ہم نے یہ بات کہہ دی تو سیٹھ صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہم نے یہ بات کہہ دی تو ہمارے ایریے کا کارپوریٹر ناراض ہو جائے گا، ہمارا ایم پی اور ایم ایل اے ناراض ہو جائے گا، اور جو ہے مسجد کے ٹرسٹی ناراض ہو جائیں گے، مسجد کے متولی ناراض ہو جائیں گے۔ یہ اور بڑا جرم ہے، عوام غلطی کر رہی ہے ایک جرم ہے، اور علماء اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں یہ دوہرا جرم ہے۔ اس لیے اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور کھل کر بات کہنی چاہیے، ماننا نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، بس آپ کا کام پہنچا دینا ہے، نہ ماننا نہ ماننا، توفیق سے سرفراز ہونا یا توفیق سے راندہ درگاہ ہونا وہ ان کے حصے میں ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر دیجیے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کی، علماء کی، ذمہ داران کی، اور جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کی، اور جو مالدار لوگ ہیں جن کا اثر و رسوخ ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتین کو برے کاموں سے، غلط کاموں سے روکیں۔ آج عوام انہی تینوں طبقات کے جال میں ہے، علماء کے جال میں ہے، حضرت یا متقیوں کے، نمازیوں کے جال میں ہے، ان سے تعلق رکھتے ہیں، یا بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور امت کے یہ تینوں طبقات اپنی فرض منصبی ادا کریں، اور یہ تینوں طبقات سدھرے رہیں، اصلاح پسند ہوں، خود متقی ہوں، تو عوام پر اس کا اثر پڑنا لازمی ہے۔ 100% نہ صحیح، 80% نہ صحیح، 50% صحیح، 40% صحیح، اثر تو ہوگا ہی ہوگا، یہ ہم سے مطالبہ ہے۔